أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وخالق الموت والحياة، والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه الذين هم فعزوا على الدرجات. أما بعد، ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن نعت شاعر اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغ رسولہ النبی الامین المکین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہزار بار بشویم دہند مشک گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بی ادبیس۔ آقا محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بابا علی شیر خدا کشف الدجا بجمالہ، ما فاطمہ خیر النساء حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ بے شمار شکر و احسان، اور اس کے محبوب اعظم صاحب معراج صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں اور رحمتیں کہ ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کے 3 مقدس مہینے ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ماہ رجب المرجب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز ملنے کا مہینہ، خواجہ کی چھٹی، مولا علی کی اللہ اکبر پیدائش اور دیگر تمام تقریبات کے ساتھ امام جعفر صادق کی نیاد، اور اس کے بعد ماہ شعبان المعظم جو رسول اعظم کا مہینہ، طرفین مبارک مہینہ، ماہ رجب ادھر، ماہ شعبان رمضان ادھر، درمیان میں رسول کا مہینہ، اور اس مہینے کے درمیان میں اللہ اکبر 15 شعبان المعظم کی شب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب برات، سبحان اللہ کے سال بھر کے نام اعمال فرشتوں کو ملتے ہیں، کہاں مکان بننا ہے، کس کا انتقال ہونا ہے، کس کو بیماری ہونا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم کی مختلف روایتوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین کی پیدائش، حضرت امام جعفر، حضرت سرکار امام شافعی کی ولادت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وصال، اور اس کے بعد سید سالار مسعود غازی غریب نواز سے تقریباً 150 سال پہلے انتقال کرنے والے، شہادت پانے والے حضرت سرکار سید سالار مسعود غازی کی شہادت، اور اس کے بعد غوث اعظم کی پیدائش کے بعد ماہ قرآن، ماہ رمضان جس کے شروع کے 10 دن رحمت والے، درمیان کے 10 دن مغفرت والے، آخری 10 دن جہنم سے نجات والے مبارک مہینہ رمضان المبارک۔ آپ سے تینوں مہینوں میں کچھ ملاقاتیں بیماری کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ہوتی رہیں، اور سبحان اللہ انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد پوری دنیا سے اور خاص طور سے خواجہ کے ہندوستان میں کرونا بھی ختم فرمائے، اور لاک ڈاؤن کے بعد اللہ خوشحالی خوش نصیبی عطا فرمائے، تمام انسانوں کو یہ برکتیں دے، اور مسلمانوں کو خاص طور سے برکت و خیر عطا فرمائے۔ یہ لہر ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری جو کہہ رہے ڈاکٹر، اللہ ختم فرما دے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جڑ سے کرونا بھی ختم فرما دے، ہر بری سے بری بیماری سے ہم سب کی تمام انسانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بچوں کو علم نافع عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک گزرا، قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق سبحان اللہ قرآن کی عظیم آیتوں کے نازل ہونے کا مہینہ رمضان، رحمتوں کا مہینہ، اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ رخصت ہوا ماہ شوال المکرم کہ سبحان اللہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم، ماہ رمضان کے علاوہ اور مہینے برکت والے نہیں، لیکن نہیں، سبحان اللہ نبی نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ وہ ہے کہ جس کی 1 تاریخ کو جب مسلمان عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور حج کعبہ کرتے ہیں تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے کہ جب وہ عرفات سے واپس اپنے گھر آتے ہیں تو بالکل اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے دنیا میں آج پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج کعبہ کا مقدس مہینہ، تو پہلے 2 مہینے ماہ شوال جو چل رہا ہے اور ماہ ذی القعدہ جو آنے والا ہے، یہ 2 مہینے حج کعبہ میں جانے والوں کا مہینہ، ماہ ذی الحجہ حج کا مہینہ، اور اس کے بعد 2 مہینے ماہ محرم شریف اور ماہ سفر المظفر، یہ حج کعبہ کے واپس آنے والوں کا مہینہ، 2 مہینے جانے والوں کے مہینے، 2 مہینے آنے والوں کا مہینہ، اور درمیان میں حج کعبہ کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ماہ سفر المظفر، نبی ماہ سفر المظفر کے بعد ماہ ربیع نور اول جو نبی کا مہینہ ہے، محمد جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، رسول اللہ کی پیدائش، اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم کا مہینہ، پھر ماہ جمادی الاول جمادی الاخر، پھر وہی ماہ رجب شعبان رمضان کی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو عطا فرمائے۔ ماہ شوال المکرم، آج یہ ماہ شوال المکرم کی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 14 تاریخ گزر کے 15ویں تاریخ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سرکار حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کے سگے چچا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماہ شوال المکرم جہاں برکتوں کا مہینہ ہے، نبی نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن عید کے بعد باسی عید سے لے کے 6 دن روزہ رکھنا، نبی نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی نے 6 روزے ماہ شوال میں رکھ لیے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اب اس کے لیے علماء نے مفتیان کرام نے فرمایا کہ وہ 6 روزے ایسے ہیں کہ باسی عید کو ایک رکھ لیا جائے، اس کے بعد میں 29 شوال تک باقی 5 روزے کسی بھی دن رکھ لیے جائیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 6 دن مسلسل رکھ لیے جائیں، عید کے دن وہ روزہ پہلا منع ہے، دوسرے دن روزہ رکھا گیا اور اس کے بعد میں سبحان اللہ، اور اس کے بعد برکتوں کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ کرام وابنہ الغوث العظم۔ تو سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے چاہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلی شوال گزر جانے کے بعد 2 شوال سے لے کے 6 شوال تک 6 دن روزہ رکھ لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ باسی عید کو ایک رکھ لیا جائے، باقی 29 شوال تک کبھی بھی 5 روزے رکھ لیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ باسی کو رکھ لیا جائے، اس کے بعد میں جب جی چاہے پورے مہینے میں 5 روزے مکمل کر لیں۔ بہرحال جس نے رکھ لیا سبحان اللہ، نہیں رکھے ابھی بھی ماہ شوال المکرم چل رہا ہے، 6 روزے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ماہ شوال المکرم سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ کرم میں حج کعبہ میں جانے والوں کا مقدس مہینہ پرانی تاریخ کے حساب سے رہا۔ سبحان اللہ، لوگ 2 مہینے سے سفر کرتے تھے، پہلے بھی ہندوستان میں پانی کا جہاز بھی آتا تھا، 2 مہینے پہلے ماہ شعبان میں بھی پانی کا جہاز جاتا تھا، پھر اس کے بعد ماہ شوال میں۔ سبحان اللہ، ابھی بھی لوگ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ مدینے کا کر تو زائے طاہر طیبہ، کب رسول اکبر آ جائے مدینہ چلے گھر کا گھر دھیرے دھیرے۔ ہم اور آپ سبحان اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کے مکے میں عمرہ، مدینے میں عید بھی نصیب فرما، حج بیت اللہ، زیارت رسول اللہ عطا فرمائے۔ میری بی بی حجین ام شاداب اختری بیگم کا 12 ربیع الاول کو عین 12ویں شریف کے دن ایسی عاشق رسول اور غوث و خواجہ کی عاشق کے سبحان اللہ ذرا سا اٹیک آیا اور 12 ربیع الاول کو ہی ان کا انتقال ہو گیا، 7 مہینے ہو رہے ہیں۔ ان کی بھی تمنا رہی، حج کعبہ تو کرا دیا مجھ گناہگار نے، اللہ ان کے صدقے میں ہمارا بھی حج قبول فرمائے، اور تمنا یہی تھی کہ میں ایک دفعہ لے کے ان کو غوث اعظم کی بارگاہ میں اور ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لوں، کہ سرکار مدینہ کی حدیث کریمہ جب سے بتائی تھی انہوں نے سنی کہ سبحان اللہ
جس نے ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس نے نبی نے فرمایا میرے ساتھ عمرہ کیا. ان کی تمنا رہے گی اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بیٹے محمد شاداب محبوب، میری بہو، میری بیٹیاں شازیہ محبوب، شافیہ محبوب بچوں کے ساتھ، نواسے پوتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دامادوں کے ساتھ مجھے پھر انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں مکے میں عمرہ، مدینے میں عید نصیب فرمائے. آپ کو بھی موقع مل جائے تو سبحان اللہ ضرور دعا کرتے رہیے، پتہ نہیں دعا کب قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماہ شوال المکرم، سبحان اللہ، ماہ شوال کی 6 تاریخ ہندوستان کے راجہ سرکار خواجہ غریب نواز جو ہندوستان میں اسلام لے کر آئے، ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے، جن کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا. 6 شوال المکرم کا انتقال ہوا جب مکہ مکرمہ کے قبرستان میں جنت المالا میں دفن کیا گیا. تو دفن کرنے کے بعد قبر کی جو دیوار بنی تھی، اللہ اکبر، جو بناتے ہیں مسلمانوں کے یہاں کے، سبحان اللہ، سینے پہ جو بنایا گیا تھا وہ اچانک دب گیا. جو کھڑے تھے لوگ دفن کرنے آئے تھے بہت پریشان ہوئے. اچانک غیب سے آواز آئی، پریشان نہ ہو، اپنا سارا میرا فیض، میں نے اپنے فیض اپنے مرید معین الدین کو عطا فرما دیا. مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا، لیکن خواجہ عثمان ہارون کور سے مبارک ہر سال، آج صدیاں گزر گئیں لیکن سبحان اللہ اجمیر مقدس میں ہو رہا ہے. وہ سرکار خواجہ عثمانی کے وصال تاریخ کے سال کی تاریخ بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البقر سیدنا امام احمد رضا جو 14ویں صدی کے امام ہیں، عاشق رسول ہیں، سبحان اللہ کے، جو یہ فرماتے رہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی یوم ولادت چاند کے حساب سے 10 شوال ہے اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 14 جون ہے. عجیب معاملہ ہے، علم پھیلانے کے لیے، دنیاوی علم کے لیے 14 جون کو زیادہ تر اسکول کھلتے ہیں اور دینی تعلیم کے لیے 10 شوال سے اس مدرسے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. میں امام احمد رضا کی پیدائش ایسے دن ہو رہی ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو پھیلاؤ. امام احمد رضا کی پیدائش بھی 10 شوال اور 14 جون کو چاند کے حساب سے نہیں بلکہ انگریزی حساب سے 14 جون ہے. تو سبحان اللہ علم پڑھائیے، بچوں کو عالم بنائیے، بچوں کو دنیا کی تعلیم دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی رحمت کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی کہ ان کے وصال کی یہ تاریخ ہے 14 تاریخ سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ کے سگے چچا، احد کے میدان میں جب ہندا نام کی عورت نے اللہ اکبر اپنے حبشی غلام کے ساتھ حضرت امیر حمزہ جو سپہ سالار بن کر پہاڑ پر کھڑے تھے، ان کو اللہ اکبر ان کا سینہ چاک کیا، ان کا دل کو چبایا. اللہ اکبر رسول اللہ نے جب اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے لاش مبارک دیکھی بہت آنسو نکلے. اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا امیر حمزہ کی لاش مبارک کو لے کر جب احد کے پہاڑ سے نکلنے لگے، وہ آنے لگے مکہ مکرمہ کی طرف، تو احد پہاڑ بھی چلنے لگا. یہ ایسی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ حضرت ابو لہب کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کنکر لے کر آیا، بولا میرے ہاتھ میں کیا ہے محمد بتاؤ. نبی نے کہا میں بتا دوں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے خود بتا دے. تو پتھروں نے اللہ اکبر اس نے ہاتھ میں لیا تھا، اس نے اپنے کان کے پاس لگایا تو پتھر کلمہ پڑھ رہے تھے، اس نے پھینک دیا. اللہ اکبر. اور نبی رحمت سے کہنے لگا اے محمد تم نے اپنے جادو کا اثر ان پتھروں پر بھی چلا دیا. ایسا نہیں، جب ایک کافر کے ہاتھ میں پتھر بول کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو جہاں امیر حمزہ شہید ہوئے، اللہ اکبر، وہ پہاڑ چلنے لگا. نبی نے کہا ہے پہاڑ کیوں چل رہا ہے؟ اگر تم آج چلو گے تو قیامت آج ہی آ جائے گی. تو اللہ نے پہاڑ کو بھی احد کو عطا فرمائی زبان. احد وہ پہاڑ ہے کہ آج سعودی حکومت نے چاروں طرف جو ہے وہ تار لگا دیا ہے، پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا. اللہ اکبر. جس دن پیٹرول ختم ہو جائے اللہ اکبر اس دن وہ پہاڑ سے سونا نکلے گا. سعودی عربی وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے گولڈ سونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وائٹ سونا بھی نکلا. وہ احد کا پہاڑ اللہ اکبر پر سراپا سونا ہے. جب رسول اللہ لے کے مکے کی طرف آنے لگے امیر حمزہ کے جسم پاک کو، تو سبحان اللہ وہ پہاڑ چلنے لگا. نبی نے فرمایا ارے تم چلو گے تو آج ہی قیامت آ جائے گی. تو احد کے پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے اللہ میں امیر حمزہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو امیر حمزہ سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما. تو احد پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی امیر حمزہ سے محبت کرتا ہوں، جہاں امیر حمزہ رہیں گے وہاں میں رہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اعظم نے فرمایا
اے احد کے پہاڑ رک جاؤ، ہم یہیں دفن کر دیتے ہیں امیر حمزہ کو۔ حضرت امیر حمزہ کو وہیں احد پہاڑ کی گود میں ہی دفن کیا گیا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ذیشان نبی حسین اعظم کے نانا جان فرماتے ہیں، اے لوگوں جب میری قبر پر حاضری دو اور دعا قبول کروانا چاہو تو میرے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر پر احد کے پاس چلے جانا، اور وہاں حاضری دینے کے بعد جب میری قبر پر آ کر دعا کرو گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے، حج کعبہ کرنے جاؤ، ماہ رمضان میں عمرہ کرنے جاؤ، سال بھر میں کبھی بھی عمرہ کرنے جائیے تو سبحان اللہ پہلے احد پہاڑ کے پاس جائیے، امیر حمزہ کے مزار پر شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دیجیے، اور اس کے بعد نبی رحمت کی بارگاہ کرم میں آئیے اور ان کی بارگاہ کرم کا وسیلہ لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کریے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی قبر مبارک تو وہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن نے فرمایا اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ اکبر، آؤ نبی کی بارگاہ، نبی کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سمندر کے برابر ہو، پہاڑوں کے برابر ہو، اللہ مغفرت فرمائے گا۔ اور اللہ اکبر، اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا شفا خانہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک، اور نبی رحمت نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی نے یہ نہیں کہا جس نے حج کعبہ کیا اللہ اس کی مغفرت کر دے، ہاں اس کو گناہ بخش رہا ہے، لیکن جب اپنی بات آئی تو نبی نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت، یہ نہیں کہا میری مسجد کی، مسجد اہم ہے لیکن مسجد نبی کے قدموں کے ذریعے اہم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی کل میدان محشر میں میں شفاعت کروں۔ مطلب یہ کہ جو حاضر ہو رہا ہے اس نیت سے کہ میں نبی کے مزار پر جا رہا ہوں، یقین رکھے کل میدان محشر میں نبی ہم کو ڈھونڈیں گے، ہم نبی کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ آقا کہیں گے کون آیا تھا میری مزار پر حاضری دینے کی نیت سے، آؤ میں اس کی شفاعت کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کائنات کا یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ ماہ مبارک ختم ہوتے ہوتے انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرا مہینہ حج کعبہ کو جانے والوں کا ماہ ذی-قعدۃ المبارک شروع ہو جائے گا۔ کرونا بھی ختم ہو جائے، لاک ڈاؤن ختم ہو، اور انشاءاللہ ہم سب مدینہ طیبہ کی حاضری بھی کریں، حج کعبہ بھی کریں، ماہ رمضان میں اور دیگر مہینوں میں مبارک مہینوں میں عمرہ بھی کریں، اور زیارت رسول بھی اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان آخری لمحات میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگر اس مہینے میں ہوا تو ایک دفعہ اور کچھ عرض کریں گے، ورنہ ماہ ذی-قعدۃ الحرام کی پہلی تاریخ حضرت صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے علم کے عظیم شہزادے علامہ امجد علی صاحب، جنہوں نے بہار شریعت لکھی اردو میں، مسائل کی کتاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اعلیٰ حضرت کے پوتے بھی ہیں۔ مفتی اعظم کے وصال کے بعد علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بمبئی کے مستان تالاب پر، جہاں ایک دن دو نے نہیں تقریباً 17 دن تک لنگر چلا تھا 40ویں کا مفتی اعظم کے، وہ شبیہ غوث اعظم، وہ مفتی اعظم جن کے وصال پر 13.5 گھنٹے کے اندر بریلی شریف کے اندر پوری دنیا سے تقریباً 25 لاکھ آدمی پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ اکبر، ان کا فیضان خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی نے اس وقت تقریر میں مستان تالاب نے کہا تھا کہ سنو، یہ اعلیٰ حضرت کے وہ شہزادے ہیں جو مائک پر تقریر نہیں کرتے، کبھی نماز نہیں پڑھاتے مائک پر، کہیں مائک پر نہ بولے، دعا تک نہ کی مائک پر، لیکن ان کے جنازے کے اندر سبحان اللہ پوری دنیا سے اللہ اکبر 25.5 لاکھ آدمی پہنچے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہیں پر تقریر ختم نہیں ہوئی، خطیب مشرق نے یہاں جملہ ختم کر دیا، جو نہیں بولے تو ان کے جنازے میں اتنے لوگ، لیکن اب وہ تقریر کا جملہ آگے بڑھ کر کہتا ہے، پکار کر کہتا ہے کہ خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی جو اعلیٰ حضرت کی مسلک کے بڑی نمائندگی فرماتے رہے، ان کا وہ جملہ ادھورا تھا، لیکن وہ ہم کو فیض دینے کے لیے، ہم غلاموں کو فیض دینے کے لیے خطیب مشرق نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ کے انتقال کے بعد جملہ پورا ہوا کہ اے لوگوں جو نہ بولے تو ان کے جنازے کے اندر 25 لاکھ، اور جو بول دیے، جو تقریر کر دیے، پوری دنیا میں جا کے بول رہے، سبحان اللہ۔
ان کے جنازے کے اندر 1 2 نہیں 1,25,00,000 ایمان والوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے، ماہ شوال کی برکتیں عطا فرمائے، کرونا بھی ختم ہو جائے، لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے، خوشحالی اللہ عطا فرمائے، بچوں کو علم دین دنیا علم نافع عطا فرمائے. مولا میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو کہ جس سے ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو، محتاج نہ کر کسی کا. زمانے میں کمی کیا ہے مولا، تیرے خزانے میں تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتا، تو جس کو بناتا ہے بگڑنے نہیں دیتا. یہ ہمارے چنا باب خاص طور سے میرے خیرانی روڈ سنی محمدی جامع مسجد میں، جہاں میں تقریباً 32 سال امامت پر رہا، حاجی نصر اللہ صاحب کے صاحبزادے محمد آصف اور دوسرے حضرات کے ساتھ میرے فرزند عزیز محمد شاداب محبوب، میرے بھائی محمد عارف رضا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے داماد سہیل دلوی، اور اسی کے ساتھ سید عدنان. ان سب کی محبتیں تھیں، چند باتیں عرض کر دیں. اللہ میری بھی نجات کرے. میری بیوی حجی نختری بیگم جن کے انتقال ہوئے 7 مہینے ہو رہے ہیں، اللہ ان کی قبر پر بھی اپنی رحمتیں فرمائے. کروٹ کروٹ ان کو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ہم سب کو بھی دنیا میں بھی رحمتیں عطا فرمائے، اور میدان محشر میں بھی نبی کے قدموں کا صدقہ عطا فرمائے. اور جیسا کہ مولانا جمیل الرحمان نے فرمایا، فرشتوں روکتے کی ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کی ہو مجھے جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا. ہم غوث خواجہ والے تھے، ہیں اور رہیں گے. اللہ ان کی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.